السلام علیکم۔ عزا قبل اسلام قدیم عرب مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے۔ مکہ اور طیف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ واقع تھا۔ یہ وہ وادی نخلا ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی، گرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی۔ روایت میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 چھاؤں کے درختوں پر تھا، اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بتوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں موجود قریش کا سب سے لائق تکریم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا، اور اس کی عبادت یعنی پوجا بھی اسی زور و شور سے جاری تھی۔ چنانچہ عزا کے بت کو توڑنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کیا۔ یہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ نے کسی ایک میں بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیس و کسرا کی عظیم سلطنت کو زیر کر کے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اسلامی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا، لیکن اس دفعہ خالد بن ولید کا مقابلہ کیس و کسرا کی عظیم فوجوں یا عرب کے باغیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے تھے کہ وہ در حقیقت کیا تھی۔ فتح مکہ کے چند روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ وادی نخلا کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 چھاؤں کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ چھاؤں ایک خضرا اگنے والا پودا ہے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب آپ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کاٹ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ جب خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت برہنہ
حالت میں بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے عزا کے منتر کا محافظ دبیہ سلمی چلا آ رہا تھا۔ دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو چلا کر بولا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹا اور منتر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ مانے جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوا نہیں۔